السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع سخن ہے کرسمس سے متعلق، اس لیے کہ 25 دسمبر کو کچھ لوگ ہیں کہ جو کرسمس مناتے ہیں۔ اصل میں جو میری گفتگو کا موضوع جو اہم ہے وہ ہے امت مسلمہ کے وہ افراد، وہ حضرات کہ جو اپنے عقیدے کے خلاف جا رہے ہیں۔ چونکہ اس موقع کے اوپر عیسائی لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور میری کرسمس بیان کرتے ہیں، اس طرح سے وہ آپس میں ایک دوسرے کو بدھائی دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ اب ایسی صورت کے اندر چونکہ میری کرسمس مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا جنا، یہ عقیدہ رکھنا، اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا یقینی طور پر قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید نے سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو بیان فرمایا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انہوں نے کہا بنائی ہے رحمان نے اولاد، یعنی ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ رحمان نے اولاد بنا رکھا ہے، اولاد پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کسی کو اولاد بنایا ہے، کسی کو اس نے جنم دیا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، اور تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہہ رہے ہیں، ایسی بات منہ سے نکال رہے ہیں، اتنی بھاری بات کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو نہیں نکالنی چاہیے، جو ان کو بات نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اور اتنی بھاری بات ہے قرآن مجید میں، اللہ نے اس کو باقاعدہ بیان فرمایا، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ فرمایا قریب ہے کہ تمام آسمان پھٹ پڑے اس بات سے اور شق ہو جائے زمین اور گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر۔ اتنی بھاری بات ان لوگوں نے کہی، اپنی زبان سے نکالی ہے ایسی بات انہوں نے کہ قریب ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑے، پھٹ جائے ان کے اوپر، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے ذرے ذرے ہو کر کے اڑ جائے، ایسی بات انہوں نے کہی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی رحیم اور غفور نہ ہوتا یقینی طور پر تو یہ کر کے دکھا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحم اور کرم کی بنیاد پر ایسا نہیں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان دعوا للرحمن ولدا، اور یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ بھلا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں لائق رحمان کے کہ وہ بنائے اولاد۔ اللہ کے لیے تو مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے، اللہ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو اس سلسلے میں بیان فرما دیا ہے لم یلد ولم یولد۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنم دیا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس نے خود پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، وہ تو بغیر ماں باپ کے ہے، اس کو کسی نے جنم نہیں دیا۔ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے جس کے بارے میں یہ ان کے زبانیں چل رہی ہیں، جن کو یہ شرک ٹھہرا رہے ہیں، جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں اس کو کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے بارے میں انہوں نے تثلیث کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم ان تینوں کو ملا کر کے انہوں نے معبود قرار دیا ہے، اور بعض رات نے اس کو الگ الگ بھی قرار دیا ہے۔ بعض رات نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس اور اللہ ایک ہے، ان تینوں کو ملا کر کے انہوں نے تینوں کو ملا کر کے ایک معبود قرار دیا ہے۔ اور بعض نے مسیح مریم اور اللہ تعالیٰ ان تینوں کو خدا قرار دیا ہے، العیاذ باللہ۔ یہ تو سراسر خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح ہے، مریم کا بیٹا، اور مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل بندگی کرو اللہ کی، رب ہے میرا اور تمہارا، بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا سو حرام کی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کوئی نہیں گناہ گاروں کی مدد کرنے والا۔ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا ہے۔
اور خود عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ عبادت کے لائق تو صرف وہی ہے اے بنی اسرائیل جو میرا اور تمہارا رب ہے. عبادت کے لائق وہی ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے. پھر کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو؟ آگے اللہ فرماتے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بے شک کافر ہوئے کہ جنہوں نے کہا اللہ ہے تین میں کا ایک, حالانکہ کوئی معبود نہیں بجز ایک معبود کے. اگر نباز آویں گے اس بات سے کہ کہتے ہیں تو بے شک پہنچے گا ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو دردناک عذاب, اگر وہ ایسا کریں گے تو. یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے, اور اس سلسلے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے حضور حاضر فرمائیں گے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ خود معلوم کریں گے. قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے کیا تو نے کہا لوگوں کو کہ ٹھہرا لو مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود سوا اللہ کے, کہا تو پاک ہے مجھ کو لائق نہیں کہ کہوں ایسی بات جس کا مجھ کو حق نہیں. اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوگا. تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے. بے شک تو ہی ہے جاننے والا چھپی باتوں کا. یقینی طور پر ان باتوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی معبود ہے. اللہ کے علاوہ اگر کسی کو معبود ٹھہرایا جائے گا اور اس بات کی نسبت کی جائے کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے, یقینی طور پر وہ مشرک ہے. وہ اس بات کو بیان نہ کریں اپنی زبانوں سے, بلکہ اللہ ایک ہے اور تیسرا نہیں ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم ان تینوں کو ملا کر کے ایک معبود نہیں قرار دیا جا سکتا. چنانچہ اگر کسی مسلمان کا تعلق کسی عیسائی سے ہے تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ آپ کو میری کرسمس کے الفاظ اگر وہ بولتا ہے تو آپ ایسی صورت کے اندر اس سے دوستی چونکہ آپ کے قائم ہے تو آپ اس سے تھوڑا سا دور ہٹ کر کے یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ شکریہ, یعنی چونکہ تو الفاظ یہ استعمال نہ کرے بلکہ اس کے جواب میں شکریہ کا الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, اس کی گنجائش ہے. لیکن اگر آپ یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے, جو کہنا آپ کو زیبا نہیں دیتا. اس لیے اس موقع سے یہ میرا آپ لوگوں تک پیغام ہے کہ اپنے عقیدے کو صحیح رکھیے, اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے, اور جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کو بیان فرمایا ہے انہی عقائد کے اوپر اپنی نظر کو جمائیے اور اپنے عقیدے کو درست کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.